اللہ 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 نحمده صلی علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. محترم معزز بزرگان دین، التفسیر الکبیر، اس میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں جن اسماء کو ذکر کیا، جن صفات کو ذکر کیا، دیکھو سورہ شروع ہوتا ہے، اس میں 5 ناموں کو اللہ ذکر کیا. کتنے ناموں کو ذکر کیا ہے؟ 5 نام. ایک کیا ہے؟ اللہ، اور رب، اور رحمان، اور رحیم، اور کیا ہے؟ مالک. یہ 5 نام ہیں نا. تو ان کی توجیہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ناموں کو کیوں ذکر کیا گیا. سب سے پہلے اللہ نے لفظ اللہ کو ذکر کر کے گویا اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، لہٰذا میں تمہارا اللہ ہوں. اللہ نہ پیدا کیا سب کو، تو اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں ان 5 ناموں کو ذکر کر کے کہ اے بندو، میں نے تم کو پیدا کیا ہے، لہٰذا میں تمہارا الہ یعنی اللہ ہوں. اور پھر آگے بتاتے ہیں کہ پیدا کرنے کے بعد ہم نے آپ لوگوں کو تدریجاً بڑھایا. ہم اس سے پہلے معنی سمجھ کر آئے تدریجاً کا کیا معنی؟ ذرا ذرا کر کے آگے بڑھانا. بچپن سے لے کر جوانی، پھر جوانی سے لے کر آخری عمر تک ذرا ذرا کر کے آگے بڑھانا، یہ تدریجاً ہے. تو اللہ گویا فرماتے ہیں کہ اے بندو، میں نے تم کو تدریجاً آگے بڑھایا، لہٰذا میں تمہارا رب، پروردگار. رب کے معنی پروردگار اشنا، پروردگار. اور پھر اس کے بعد گویا اللہ فرماتے ہیں اے بندو، تم سے گناہ ہو جاتا ہے، میں نے پیدا کیا، میں تم کو پرورش کرتا ہوں، اور پھر تم سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس غلطی کی میں پردہ پوشی کر دیتا ہوں، اس غلطی کو میں چھپا دیتا ہوں، لہٰذا میں رحمان. میں کیا ہوں؟ رحمان، رحم کرنے والا. دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، مجھ سے گناہ نہیں ہوا. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. اللہ انبیاء علیہ السلام کو بچا لیتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن غلطی اور گناہ یہ تمام انسانوں سے ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، ہماری غلطیوں کو چھپا دیتا ہے، ہمارے عیبوں کو چھپا دیتا ہے. ورنہ ہمیں کون لائق ہے کہ ہماری اتنی عزت کی جائے؟ اگر ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں جو ہم کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اگر واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو نہ آپ میری عزت کریں گے، نہ میں آپ کی عزت کروں گا، ہے نا. ہر آدمی گناہ کرنے والا، غلطی کرنے والا، اور ایسے ایسے گناہ کہ دوسرا دیکھے گا تو گھن محسوس کرے گا، برا جانے گا، عیب سمجھے گا. لیکن اللہ پردہ پوشی کر دیتا، چھپا دیتا. اور چھپانے کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے آدمی کی عزت کرتا ہے، اکرام کرتا ہے. یہ اصل میں اللہ کی صفت رحمان ہے نا. اور اللہ اس صفت کو بہت پسند فرماتے ہیں. بندوں کے لیے بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں، بندوں کے لیے بھی اس صفت کو پسند فرماتے ہیں کہ آدمی
دوسرے کی پردہ پوشی کرے، دوسرے کے گناہ، غلطیاں، عیب اگر دیکھ لے تو اس کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے نا۔ ہم نے کسی کے عیب دیکھ لیے، فوراً گئے ہم دوسروں کے پاس اس کو بیان کرنے لگے، اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ شریعت میں حکم کیا ہے؟ جس کا بھی عیب آپ دیکھو اس کو چھپا۔ اپنی بیوی کا عیب تم دیکھتے ہو تو چھپا، اپنے بچوں کا، اپنے دوستوں کا، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کا عیب بھی دیکھتے ہو تو چھپا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی کسی اور کی پردہ پوشی کرتا ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ اس کے عیبوں کو دنیا میں بھی چھپائے گا اور آخرت میں بھی چھپائے گا۔ کتنی بڑی بات، یہ حکم ہم لے کر ہر ایک کے سامنے جا کر عیب جوئی کریں، عیبوں کو بیان کریں، تلاش کریں، کسی کے ٹوہ میں لگیں۔ نبی علیہ السلام کو کسی کے عیب معلوم ہوتے تو آپ لوگوں کے درمیان ظاہر نہیں کرتے، اس عیب کو اگر بیان کرنا ہوتا، دیکھو کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، اب نبی علیہ السلام سب کے سامنے بیان کر کے یہ بتانا ہے کہ بھائی یہ غلطی نہ کرو، ایسا اگر سچویشن ہو، ایسا موقع ہو تو نبی علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ فلاں کو کیا ہو گیا کہ فلاں نے ایسی غلطی کی، ایسا نہیں فرماتے، بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی نے کبھی کسی کو مخاطب کر کے نہیں فرمایا کہ آپ سے یہ غلطی یا فلاں سے یہ غلطی ہو گئی اور کیا ہو گیا کہ فلاں یہ غلطی کرتا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام فرماتے ما بال قوم وما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا، بات سمجھ میں آئی، فلاں زید کو کیا ہو گیا، فلاں عمر کو کیا ہو گیا، بکر کو کیا ہو گیا، ایسا نام لے کر آپ صراحتاً ذکر نہیں فرماتے۔ اما عائشہ فرماتی وہ عیب بیان کرنا ہوتا، اس لیے کہ نبی جو آئے ہیں دنیا میں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ برائی کو برائی بتائے، بھلائی کو بھلائی بتائے، ہر خیر کی تعلیم دے، ہر شر سے بچائے، یہ نبی علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ اب لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے تو اس انداز سے بیان نہیں فرماتے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ فلاں نے غلطی کی، کیسے بتا دیں؟ ارے قوم کو کیا ہو گیا، وہ کیوں ایسی غلطی کرتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ قرآن میں اللہ جا بجا حکم دیتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے گمان سے بچو، لوگوں کے تعلق سے بدگمانی نہ رکھو، یہ کیا ہے، یہ فلاں کرنے والا، یہ اس سے وہ غلطی ہو سکتی ہے، یہ گنہگار ہے، یہ کیا ہے، فلاں شرابی ہے، یہ فلاں زانی ہے، یہ فلاں گناہ کرنے والا، غلطی کرنے والا۔ فرماتے ہیں کسی کے تعلق سے بدظنی نہ رکھو، ولا تجسسوا، کسی کے ٹوہ میں نہ لگو، کسی کے پیچھے نہ پڑو، یہ کیا غلطی کرتا ہے، وہ کیا غلطی، وہ کیا کام کرتا ہے، وہ رات میں چھپے کیا کرتا ہے، وہ دن کے اجالے میں کیا کرتا ہے، چلو اس کے پیٹھ پیچھے دیکھیں، اس کے پیٹھ پیچھے دیکھیں، منع کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے پیچھے نہ لگو، کسی کے ٹوہ میں نہ لگو، کوئی کسی کی غیبت نہ کرو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے عیب کو بیان کرنا یہ غیبت کہا جاتا ہے، یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے، اور منع کیا گیا کہ کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت نہ کرے۔ اگر کرے گا تو کیا ہے، کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتا ہے گویا وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ فرمانا ایحب احدکم، کیا تم پسند کرتے ہو، اللہ کلام کا انداز دیکھو نا، اللہ کے کلام کا انداز دیکھو نا، کیا عجیب ہے، ایحب احدکم، کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو؟ اب کوئی آدمی پسند نہیں کرے گا نا، اللہ اس کی نفرت بٹھاتے ہیں دلوں میں،
دیکھو کسی کے پیچھے کہہ دینا یہ کیسا ہے. آدمی بھائی مر گیا اس کا درد ہوتا ہے, اس کا غم ہوتا ہے, اور محبت رکھنے والا بھائی تو نڈھال ہو جاتا ہے اس کی محبت اور اس کے غم میں, اور وہ اس کے مردار گوشت کو اٹھا کر کھائے. کیسا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو گیا قرآن میں بتایا گیا کہ تم جو عیب تلاش کرتے ہو اور ایک دوسرے کے پیچھے جو غیبت کرتے ہو, یہ مردار بھائی کے گوشت کھانے کی طرح. اللہ عیبوں کو چھپاتے ہیں, چھپانے کو پسند فرماتے ہیں. تو اللہ ظاہر فرماتے ہیں دیکھو ہم نے آپ کو پیدا کیا, ہم نے آپ کی پرورش کی, اور ہم نے آپ کے عیبوں کو چھپایا, لہٰذا ہم رحمان ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم رحمان ہیں. تم گناہ کر کے اس کے بعد تم گناہ کر کے توبہ کرتے ہو, میری طرف رجوع ہوتے ہو. ہر آدمی گناہ گار ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہ گاروں میں بہترین گناہ گار وہ ہے. دیکھ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, اچھے آدمیوں میں بہترین آدمی, یہ تو ہم سنے ہوں گے نا, نیک لوگوں میں اچھا آدمی, نیک آدمی, یہ تو سنے ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, گنہگاروں میں بہترین گنہگار اللہ کون ہے؟ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے. گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے, یہ گنہگاروں میں بہترین گنہگار. اور اللہ کے نبی فرماتے تو انسان ہے, تو گناہ کرے گا. کل بنی آدم خطا, انسان ہے تو اس کی فطرت میں گناہ اور غلطی کو رکھ دیا گیا, لہذا وہ غلطی کرے گا. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں صوفیت میں ہوں, میں بہت بڑا صوفی ہوں, میں کوئی گناہ کرنے والا نہیں, غلطی کرنے والا نہیں, میں عالم ہوں, مفتی ہوں, صوفی ہوں اور فلاں فلاں ہوں. نہیں, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی فرد بشر. ہر آدمی گناہ کرے, گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے. اللہ کو یہ ادا بہت پسندیدہ ہے. اس میں عاجزی ہوتی نا, عجز. گناہ کر کے آدمی توبہ کرتا تو کیا کرتا ہے, اس میں عجز ہوتا, عاجزی ہوتا. اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی جائے, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیتا. اور اللہ کیا فرماتے ہیں, گویا کہ فرماتے ہیں تم گناہ کر کے میرے پاس آتے ہو, میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں, لہٰذا میں رحیم ہوں. اور پھر تم میرے پاس آتے ہو, آخرت میں آتے ہو, دنیا میں جو عمل کر کے آئے ان عمل کو میں ضائع نہیں کرتا, بیکار نہیں کرتا, اس کا برابر میں جزا دیتا ہوں, اس کا برابر میں بدلہ دیتا ہوں. لہٰذا مالک یوم الدین, میں یوم جزا کا مالک ہوں. یہ تمام باتیں جب اللہ فرماتے ہیں تو اللہ کے سامنے بندہ حاضر ہو کے کہتا ہے اے اللہ تو اللہ بھی ہے, مالک بھی ہے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. اے اللہ ایاک نعبد, بس میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. ایاک نعبد, کیا کرتا ہوں میں؟ تیری ہی عبادت کرتا ہوں. دیکھو اس میں عبادت میں کئی باتیں ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ نعبدو ہے نا, ایاکا نعبدو. نعبدو کے معنی کیا؟ عبادت کرنا. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یہ معنی ہے نعبدو. عبادت کسے کہتے ہیں؟ انتہائی عاجزی کو عبادت کہا جاتا ہے. عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ انتہائی عاجزی. انتہائی عاجزی کا تو سمجھ میں آنا, عاجز ہوتے ہوتے عجز میں انتہا کو پہنچ جانا, عاجز ہونے میں انتہا کو پہنچ جانا ہے نا. جس کی عبادت کی جائے اس کا اکرام انتہائی اکرام, جس کی تعظیم, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی تعظیم کرتے ہیں, تو اس کی انتہائی تعظیم کرنا اور ہمیں خود کو ذلیل کرنا, بہت زیادہ ذلیل کرنا, یہ عبادت کہلاتا ہے. جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے, کھڑا ہوتا ہے گویا کہ غلام کی جیسا, ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے, یہ اللہ کی عبادت ہے نا. بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر گویا کہ غلام کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے. اب کسی طرف کوئی توجہ نہیں, کوئی بلا رہا لیکن سننے کے لیے تیار نہیں, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اپنی پسندیدہ سامنے پیش کی جاتی ہے لیکن اس کی طرف دیکھنے اور التفات کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں, اس لیے کہ عبادت میں آ گیا, اللہ کی مجھے عبادت کرنی ہے بس. غلام کی طرح ہاتھ باندھ کر اپنے سر کو جھکائے کھڑا ہے, یہ عجز ہے. رکوع میں چلا جاتا ہے, یہ عاجزی ہے. اور سجدے میں چلا جانا انتہائی عاجزی. اپنی پیشانی کو زمین پہ, خاک
پہ مٹی پہ رکھ دیتا ہے، اور رکھ کر گویا کہ بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے سامنے عاجز ہوں، میں نے اپنی بلند چیز کو، اس کو تیرے سامنے میں نے ٹیک دیا ہے، رکھ دیا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں، اے اللہ میں عاجز بندہ ہوں، یہ اقرار کرتا ہے۔ پیشانی پہ مٹی لگ گئی، گرد لگ گیا، غبار لگ گئی، کئی چیز، کیچڑ ہے، میٹی ہے، صاف جگہ ہونا ضروری ہے نا، صاف جگہ ہوتی ہے، کبھی مٹی بھی ہوتی ہے، گرد و غبار بھی ہوتا ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ وہ تو بعض فقہی مسائل میں یہ بیان کیا جاتا ہے، نماز میں جو مٹی لگ جاتی نا، وہ مٹی کو پوچھنا بھی نہیں کرتا، وہ پوچھنے میں کبر، تکبر پایا جاتا ہے، میں بڑا آدمی، میرے پہ پٹی فوراً۔ نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں، لیکن نماز میں رہتے ہوئے کیا نہیں کرنا اس کو؟ ایک تو حرکت ہوتی ہے، زیادہ حرکت نہیں کرنا بھائی نماز میں، حرکت کثیر انشاءاللہ بتایا جائے گا، زیادہ حرکت کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، وہ مٹی کو پوچھنا بھی نہیں۔ لہٰذا آدمی عجز کا اقرار کرتا ہے، یہ انتہائی عاجزی کا نام ہے عبادت۔ تو عبادت کس کی جائے؟ کس کا اکرام کیا جائے؟ جو انتہائی اکرام اور تعظیم معبود کی ہوتی ہے، کیسے کس کی جائے؟ اس کی جائے جس کے پاس بڑے بڑے صفات ہیں۔ اللہ کے پاس ہی بڑے صفات ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ان صفات کا حامل نہیں ہے۔ ہم جس کی عبادت کرتے نا، اس کا اکرام کرتے نا، اکرام کرنے کا معنی کیا؟ اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچا، وہ سب سے بلند ہے، یہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اب کس کی عبادت کی جائے، کسے معبود بنایا جائے؟ جس کے اندر بڑے بڑے صفات، اور بڑے بڑے صفات اللہ قرآن میں ذکر کر کے فرماتے ہیں صرف میرے اندر وہ صفات، میرے علاوہ کسی کے اندر وہ صفات نہیں ہیں۔ ان صفات میں سے بعض صفتیں، 7 صفتیں ہیں، ان صفتوں کو صفات حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بہت سے صفات ہیں، ہم پڑھے نا، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، رزاق ہے، متین ہے، ذوالقوتی ہے، یہ سب اللہ کی بہت سی صفتیں ہیں، لیکن ان صفتوں میں جو 7 صفتیں ہیں، ان صفتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفات حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ علم، دوسری ہے حیات، زندگی، علم، اللہ کے جیسا کوئی جاننے والا، پورا علم اسی کے پاس، ماضی کا علم بھی ہے، آگے فیوچر، مستقبل کا علم بھی اس کو حاصل ہے، قیامت کے بعد کیا ہوگا وہ بھی جانتا ہے، کل کیا ہوگا وہ بھی جانتا ہے، قیامت کے بعد کیا ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ایسا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ علم ہے، حیات ہے، زندگی، حی صرف اللہ کی ذاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں۔ ایک عمر کے بعد پورے فنا ہو جائے، دنیا میں پائی جانے والی ساری چیزیں یہ فنا ہونا ہے، صرف انسان ہی نہیں بھائی، انسان بھی، اور دنیا میں پائے جانے والی ساری چیزیں، اور خود دنیا بھی، فرشتے بھی، ہے نا، جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سب پر فنا آنی ہے، لیکن اللہ پر فنا نہیں، اللہ کے لیے بقا ہے، زندہ ہے، حی ہے نا، اور قدرت، تمام چیزوں پہ قادر، سمجھے، اور اسی طرح سمع، سننا، بصارت، دیکھنا، ارادہ، دل میں کسی چیز کو چاہنا، ارادہ کرنا، ارادہ اور مشیت کہا جاتا ہے، ارادہ، اور تکلم، علم کلام، جیسے قرآن ہے یہ اللہ کا کلام، اللہ جو بات کیے ہیں اس کا جو کلام ہے وہ کلام ہمارے سامنے ہے، سمجھے۔ یہ جو 7 صفتیں ہیں یہ اللہ کی صفات حقیقیہ کہی جاتی ہیں، یہ صفتیں کسی کے اندر پائی نہیں جاتی، انسانوں کے اندر جو ہے وہ اس کے مقابل کچھ بھی نہیں، اس کے مقابل کچھ بھی نہیں۔ عام طور پہ میں ایک مثال بیان کرتا ہوں صفات کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی انسانوں کے اندر بھی صفات ہیں، ہم بھی سنتے نا، ہم بھی دیکھتے نا، ہم بھی ارادہ کرتے نا، ہمیں بھی کوئی قوت حاصل ہے، ہم اٹھاتے ہیں، قوت حاصل پھر ہم رکھ دیتے ہیں، ہم کو بھی قوت حاصل ہے۔ علم اور کلام، بات کرنا، یہ صفت تو ہمیں بھی حاصل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں یہی 7 صفات ہیں، لیکن یہ صفتیں حقیقی ہمارے اندر جو پائی جاتی ہے اس کے مقابل کچھ بھی نہیں۔ اس کے لیے میں مثال دیتا ہوں، کیا مثال دیتا ہوں؟ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کا سایہ، اس کی پرچھائی نیچے پڑتی نا زمین میں، پرچھائی اصل کی، آدمی اصل کی، بولو
کون اصل؟ آدمی کھڑا ہے وہ اصل کی نہیں، اس کا جو شیڈو، جو پرچھائی چھاؤں ہوتی ہے، یہ اصل کی۔ چھاؤں اصل نہیں نا، آدمی نہ اصل ہے۔ ویسے اللہ کے اندر جو صفتیں ہیں وہ اصل ہے، اور ہمارے اندر جو صفتیں پائی جاتی ہیں وہ اس کا ایک سایہ، بلکہ وہ بھی حیثیت نہیں ہے ہماری صفتوں کی۔ ہم اس دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر بما تعملون۔ آج ہم عشاء کی نماز پڑھے نا، دوسری رکعت میں امام صاحب یہ آیت پڑھے، بصیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اسے اللہ دیکھتا ہے نا۔ یعلم، اللہ جانتا۔ ان صفتوں کو اللہ اپنے ساتھ خاص کرتے ہیں، یہ بڑی بڑی صفات ہیں، اور ایسی صفتیں کسی کے اندر نہیں ہیں۔ خالق ہونا بڑی صفت ہے، مالک ہونا بڑی صفت ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں مل کر اللہ فرماتے ہیں ان کو تم معبود سمجھتے ہو، وہ سارے معبود مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بنانے کی صفت تو میرے اندر ہے، میں ہی خالق ہوں، لہٰذا میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ تو عبادت کے لائق وہ ہے جس کے اندر بڑی بڑی صفتیں پائی جائے، اور صرف اللہ کے اندر وہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو عبادت اس وجہ سے کی جاتی ہے، اور دوسرا عبادت کیوں کی جائے؟ جبکہ اس نے ہم پر احسان کیا، کوئی احسان کیا۔ اللہ نے ہم پہ احسان، بہت بڑا احسان یہ کہ ہم کو پیدا کیا۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو پیدا کیا اور تم کچھ بھی نہیں تھے۔ پیدا کرنے سے پہلے ہم تھے کیا جی؟ نہیں تھے نا، کچھ بھی نہیں تھے نا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تم کچھ شے نہیں تھے، اور ایسی حالت میں ہم نے تم کو آدم سے وجود میں لایا، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، دنیا کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، لہٰذا وہی مستحق عبادت ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی عبادت کا اقرار کرتے ہیں، عبادت کرتے ہوئے اور عبادت کا اقرار کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں دیکھو دو لفظ ہے نہیں، ایاک نعبد، اس کا معنی کیا ہے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک ہے تیری عبادت کرنا، ایک ہے تیری ہی عبادت کرنا، دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے۔ تیری ہی کا معنی کیا؟ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تو ہی میرا دوست ہے، تو میرا دوست ہے، یہ ایک بات ہے۔ تو ہی میرا دوست ہے، اس کا معنی کیا؟ تیرے علاوہ کوئی میرا دوست نہیں ہے، میری دوستی تیرے ساتھ اتنی سخت، اتنی گہری ہے کہ تیرے علاوہ میرا دنیا میں کوئی دوست نہیں۔ یہ بتانے کے لیے آدمی کیسے بولتا؟ لفظ ہی اردو میں استعمال کرتا نہیں، اردو میں استعمال کرتا نہیں، تو وہ ہی کا معنی اس میں پایا جائے گا۔ کیسے پایا گیا؟ عربی ایک قاعدہ، کیا قاعدہ معلوم کیا؟ فعل فاعل مفعول، ایک ترتیب ہوتی ہے، وہ ترتیب سے کلام لے کر آئے، ہی کا معنی نہیں آنا۔ جو بعد میں آنا کی، جو لفظ بعد میں آنا ہے کہ وہ لفظ اٹھا کر اگر سامنے ڈال دیا جائے وہاں ہی کا معنی، جسے تخصیص کہتے ہیں، جسے عربی میں قصر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قصر کہتے ہیں، تخصیص کہتے ہیں۔ یہ معنی پیدا ہوتا، کب پیدا ہوتا؟ بعد میں آنے والے لفظ کو اٹھا کر کیا کر دینا؟ سامنے ڈال دینا۔ یہ ایّا کا ہے نا، قانون کے اعتبار سے بعد میں آنا ہے، عربک گرامر قانون، اس کے اعتبار سے یہ ایّا کا کیا ہونا ہے؟ نعبد ایّاک، ایسا نہیں بولتے نعبدک، یہ لفظ ہونا اصل میں کیا ہونا؟ نعبدک، فعل فاعل مفعول، یہ گرامر ہے۔ تو کاف آنا تھا، کاف کیا آنا تھا؟ آخر میں کاف آنا تھا، وہ کاف کو نکال کر سامنے ڈالے، سامنے ڈالے تو کاف بدل کر ایّاک بن گیا، کاف بدل کر کیا ہو گیا؟ ایّاک بن گیا۔ تو اب یہ جو پیچھے آنے والا تھا اس کو اٹھا کر سامنے ڈال دیے تو یہاں تخصیص کا، قصر کا معنی ہوا، اور یہ معنی نکلا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اسے عربی میں بولتے ہیں التقدیم ما حقہ التاخیر یفید القصر، یہ عربی گرامر ہے، سمجھے؟ کیا بولتے ہیں؟ جو بعد میں آنا اسے اٹھا کر پہلے کر دیں گے تو وہاں قصر کا معنی۔ تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہے نا؟ ایک معنی۔
اور دوسری ایک بات کیا بول رہے ہیں، یہ ایاکا سے مراد اللہ، ایاکا سے کون مراد؟ اللہ. تو پہلے لفظ ایاکا بعد میں نعبد، یہ اصل میں پیچھے تھا نہیں، اسے اٹھا کو سامنے ڈالے نہیں، ڈالے تو سامنے آ گیا نا. تو اس سے مراد اللہ، اس سے مخاطب خطاب کسے کیا جا رہا؟ اللہ کو کیا جا رہا، اس سے مراد اللہ. تو اللہ پہ دلالت کرنے والا خطاب کیا جانے والا لفظ پہلے لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں ہم ہر کام میں اللہ کو مقدم کرتے ہیں. ہم ہر کام میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے الفاظ میں بھی، اپنے کلام میں بھی، اپنے ہر کام میں بھی ہم اللہ کو پہلے لے کر آتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں. سمجھے؟ ایسے بہت سے واقعات، بہت سی چیزیں اس میں ذکر کی جاتی ہیں، وہ تفصیل میں گئے بغیر میں مختصر انداز سے کہتا ہوں. تو بہرحال ایاکا نعبد، بات سمجھ میں آئی؟ میں تیری ہی کیا کرتا ہوں؟ عبادت کرتا ہوں. اس میں تخصیص کا معنی ہے. اچھا، نعبدو یہ کہنا، نعبدو بولے تو میں عبادت کرتا ہوں، یہ معنی نہیں. بات سمجھنا، ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا معنی کیا؟ میں عبادت کرتا ہوں، یہ معنی نہیں ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ بولو. ہم عبادت کرتے ہیں، یہ معنی ہے اس کا. آپ الگ کھڑ کر نماز پڑھے تو بھی ہمج بولنا، ہم عبادت کرتے ہیں. جماعت کے ساتھ پڑھے تو بھی کیا بولنا؟ ہم عبادت کرتے ہیں، یہ بولنا. اس لیے کہ قرآن میں لفظ آ گیا نا، اعبدو، حمزہ شروع میں نون نکال کو حمزہ لائے تو وہاں معنی آئے گا میں عبادت کرتا ہوں. حمزہ ہے کہ نون ہے کہ کیا ہے؟ نعبدو ہے کہ اعبدو ہے کہ؟ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اعبدو نہ ہے، سورہ نعبدو ہے نہیں، نون ہے نہیں. تو اعبدو آیا تو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو آیا تو ہم عبادت کرتے ہیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا، کئی کو اللہ ایسا فرمائے میں اکیلا عبادت کرتے وقت اعبدوش نہ بولنا، جماعت کے ساتھ پڑھا تو بھی ان کی نماز پڑھتے میں میری نماز پڑھتا ہوں، تو کیا بولنا؟ میں اعبدوش نہ بولنا، میں عبادت کرتا ہوں وش نہ بولنا. نعبدو کیوں بولے؟ ہم عبادت کرتے ہیں کیوں بولے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس میں دو جواب. اس کے کتنے جواب؟ دو جواب. پہلا جواب کیا ہے کہ بھائی جماعت کی ترغیب. پہلا جواب کیا ہے اس میں؟ جماعت کی ترغیب، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ ترغیب دینے کے واسطے جماعت کا صحابہ لے کر. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ اس کی ترغیب دینا ہے. اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بہت افضل ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی تکبیر تحریمہ میں داخل ہوتا ہے تو تکبیر تحریمہ کا پا لینا، تکبیر تحریمہ بولے تو کیا بولو؟ تکبیر تحریمہ کسے بولتے ہیں؟ میں ذرا اہم باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے ساتھ بولو میرے. تو تکبیر تحریمہ کسے بولتے ہیں؟ امام صاحب پہلی تکبیر باندھتے نہیں، اللہ اکبر بول کے پہلی تکبیر باندھتے نہیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتے، ثنا پڑھتے، فاتحہ شروع کرتے، نماز شروع ہو جاتی. تو پہلی تکبیر جو باندھتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ. پہلے ایک حدیث، کیا حدیث؟ تکبیر تحریمہ کا پا لینا دنیا اور دنیا میں پائے جانے والی ساری چیزوں سے افضل، ساری چیزوں سے افضل. یہ ایک بات ہو گئی. کیا؟ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو بول کے ترغیب ہے، یہ ایک بات. اس میں ساتھ ساتھ ایک مسئلہ معلوم ہونا. کیا مسئلہ معلوم؟ ہر آدمی جو نماز پڑھتا نہیں انہیں تکبیر تحریمہ بولنا ضروری ہے. انہیں تنہا نماز پڑھیں دے یا امام صاحب کے ساتھ پڑھیں دے، امام صاحب رہیں دے یا پیچھے پڑھنے والا رہیں دے، کیا کہنا؟ اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھنا ضروری. اللہ اکبر بولے بغیر اگر نماز ایسے ہی باندھ لیا نماز ہی نہیں ہوگی اس کی. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اللہ اکبر بولے بغیر کیا کر لیا آدمی؟ نماز گئے، امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، انہوں اللہ اکبر بولے، میں بھی گیا اور کوئی لفظ زبان سے بولا نہیں، بولے بغیر اٹھا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو کیا نہیں ہوگی؟ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. ایسے بہت سے ہمارے مسلمان ہیں جن کی نمازیں نہیں ہوتی. سمجھے؟ ایک جگہ میں بات کیا تو اس کے بعد کئی لوگ آ کر مجھ سے دریافت کرے، حضرت میں تو زندگی بھر ایسا پڑھ لے گا، حضرت کتنی نمازیں میں پڑھا حضرت میں ہی، اللہ اکبر مجھے کیا معلوم؟ امام صاحب بولتے انہوں قرات کرتے انہوں بولتے میں گیا ہاتھ بن لیا کھڑا ہو گیا. جتنی نمازیں پڑھے پورے باطل،
پورے باطل۔ لفظ اللہ اکبر زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ کب نماز میں داخل ہوتے نا، جو تکبیر تحریمہ کہتے نا، تو تکبیر تحریمہ میں کیا کہنا ضروری ہے؟ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ بولا تو چونے اندر داخل ہوتا نماز کے، اللہ اکبر بولا تو کیا ہوتا نماز کے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہر ایک کو بولنا، آپ لوگ جہاں تک پہنچتے ہیں، جہاں بات کرتے ہیں، ہر ایک کو بولنا، اس لیے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں کیا نہیں ہوتی ان کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ معلوم نہیں ہوتا، مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ جاننا، جب تک آدمی اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ نہیں باندھتا، نہیں کہتا تکبیر، تب تک وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ اب نہ داخل ہی نہیں ہوا تو پھر اس کی نماز کیسی؟ ٹھیک ہے، سلام پھیرتا نہیں آخر میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس میں السلام کم از کم یہ لفظ بولنا ضروری، پورا نہیں بولا تو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی نہیں، پورا نہیں بولا تو بھی کیا بولنا ضروری؟ السلام کم از کم بولنا ضروری، تبھی چنے نماز سے باہر نکلیں گا، نہیں تو نماز کے باہر نکلتا نہیں انہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے، مسائل جاننا، بعض مسائل جو ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ ایک ساتھ ساتھ اور چند مسائل بتا دوں۔ یہ جو تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں نا، نیت، ہم نیت کریں ہم کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے، زبان سے بھی کر سکتے، دل سے بھی کر سکتے، نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا، کوئی اور کام میں لگ گئے، بیکار کے کام میں لگ گئے، یا کھانے میں لگ گئے، پینے میں لگ گئے، اس کے بعد آ کر بندے، اس کا بھی اعتبار نہیں۔ نیت باندھنے کے بعد ہم کیا کرنا ہے؟ فوری طور پہ تکبیر تحریمہ کو کہنا ہے، تکبیر کہنی ہے، ہاتھ باندھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اہم مسئلہ نہیں، معلوم ہونا نہیں۔ ایک اور مسئلہ، کیا مسئلہ معلوم کیا؟ ہماری مسجد میں عام طور پہ ہو جاتا ہے، پیچھے صف کھڑتی نہیں، پیچھے صف، یہ صفوں میں کون سی صف افضل؟ پہلی صف آ کر بہت افضل، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آیا ہے پہلی صف والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ پہلی صف والوں کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بولے، کیا بولے؟ پہلی صف والوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صحابہ دریافت کیا، اللہ کے رسول دوسری صف والوں کا کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام وہی جملہ دہراتے ہیں۔ کیا دہراتے ہیں؟ پہلی صف والوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ وہ آدمی سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول دوسری صف والوں کے لیے کیا حکم؟ نبی علیہ السلام وہی جملہ دہراتے ہیں۔ پھر چوتھی مرتبہ سوال کرتا تو چوتھی مرتبہ بولتے کہتے دوسری صف والوں پہ بھی اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو تین رحمتیں کس پہ ہیں؟ اس لیے بچے آنے سے پہلے ہو سکے تو جا کے کھڑے ہو جائیں۔ مدرسہ رہنے کی وجہ سے ہمارا سامنے جانے ہوتا نہیں، سمجھے؟ ہوا تو جا کے کھڑنا، نہیں تو اس نہیں دوسری صورت میں بھی جیسا بھی موقع ہو جا کے کھڑنا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، ہم جو نماز میں جا کر کھڑتے نہیں، دائیں طرف کھڑنا کی بائیں طرف کھڑنا کی، اس میں بھی ترتیب ہے۔ شریعت ہمنا طریقہ بتاتی، قانون بتاتی، یہ شریعت، یہ قانون۔ پہلے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جائے، جاتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہو گئے؟ امام صاحب کے بالکل پیچھے، پھر آنے والا اس کے دائیں جانب، دائیں بولے تو رائٹ سائڈ، پھر اس کے بعد آنے والا تینواں آدمی کہاں؟ امام صاحب کے بائیں جانب، لیفٹ۔ یہ شریعت کا طریقہ بھائی، یہ قانون، یہ ہم نہ جاننا، معلوم ہونا۔ پھر اس کے بعد چوتھا آنے والا، انہیں کہاں کھڑے گا؟ بولو، دائیں جانب، رائٹ۔ اس کے بعد آنے والا بائیں جانب، لیفٹ، پھر آنے والا دائیں، پھر بائیں، پھر دائیں، پھر بائیں۔ یہ طریقہ ہے، یہ آنا ہے۔ اگر برابر یہاں بھی تین آدمی، یہاں بھی تین آدمی، یہاں بھی ایک بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے بھائی، یہاں بھی تین آدمی ہیں رائٹ سائڈ میں، اور لیفٹ سائڈ میں بھی تین آدمی ہیں، اب آنے والا کہاں آنا؟ رائٹ سائڈ میں آنا۔ یہ رائٹ سائڈ میں کھڑنے والے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کھڑ کر یہاں چار آدمی ہو گئے، اب پانچواں آنے والا کہاں کھڑے گا؟ لیفٹ سائڈ میں کھڑے گا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟
جب یہاں فل ہو گیا آپ کا زائد صف ہے اور یہاں صف کم ہے، لیفٹ سائڈ میں صف کم ہے، وہاں آ کر اگر کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے یہاں کھڑنے والے کا دگنا اجر اس کو دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ رائٹ میں کھڑے ہونے کر صف پوری ہو گئی، پوری نہیں ہوئی، کچھ بڑھ گئی اور لیفٹ میں چھوٹی ہے. اب لیفٹ میں آ کر کھڑنے والے کے لیے رائٹ میں کھڑنے والے کے مقابل ڈبل، دگنا بولے تو کیا، ڈبل اجر، ڈبل ثواب دیتے گئے. کئی کو بولتا ہوں معلوم، ذرا پیچھے آ کر دیکھو، ہماری پوری صف یہاں سے شروع ہوتی ہے. ہماری صف کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہماری مسجد میں بھائی کہاں سے صف شروع ہوتی ہے؟ رائٹ سائڈ سے صف شروع ہوتی ہے. وہاں سے کتنے کی بار وہاں ان کو پکڑ کو کھینچ کو آنے والے حضرت ہم کیا کرتے معلوم کیا، ہونا بول کو وہاں تک صف رہیں گی، کھڑے کو آئیں گے، بیچ میں گیپ رہیں گے، وہ سب چھوڑ کو ہونا بول کو بیچ میں آؤ کھڑے آئیں گے. کیوں؟ بتانے کیسے، پیچھے آنے والا میرے بازو کھڑی دے، اسے معلوم ہوں دے وہاں رائٹ میں نہیں کھڑنا، یہاں کھڑنا بول کے کیا کرتے، ہونا بول کے بیچ میں آگے کھڑتے، حالانکہ گیپ رہتی بیچ میں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. حضور حضرات ہیں وہ لوگ چیئر میں بیٹھتے ہیں، یہ ایک دوسری بات ہے، یہ عذر الگ مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جو نماز پڑھنے کے لیے جو آتے ہیں، صف جو بناتے ہیں، تو صف بنانے میں ترتیب ہے. صف بنانے میں کیا ہے؟ ترتیب ہے، اور اس کی فضیلتیں، اس کے لیے ثواب ہے. اب ثواب کیا ہے، کیا طریقہ ہے، شریعت کیا ہے؟ ہم کو نماز مسجد میں آتے ہیں تو شریعت کے برابر ہی نہ ہمیں کام کرنا، قانون کے برابر ہی نہ کرنا. تو شریعت کیا ہے؟ آنے والا پہلی صف ختم ہو گئی، دوسری صف کی شروعات ہے، تو آنے والا کہاں کھڑے گا؟ برابر امام صاحب کے پیچھے آ کر کھڑا. اس کے بعد آنے والا رائٹ، اس کے بعد آنے والا لیفٹ. ایسے کھڑتے کھڑتے صف مکمل ہوگی، مکمل ہونے کے بعد تیسری صف میں جانا، نہیں تو تیسری صف والوں کی نماز جو ہے مکروہ ہو جاتی ہے. پہلی صف میں گیپ ہے، جگہ ہے، وہ چھوڑ کو پیچھے آنے والے بھاگ لے گو، آگو امام صاحب رکوع میں چھوڑا تو ایک رکعت چل جائیں گے، بھاگ لے گو موقع کام ملا کھڑ کو رکوع میں چلے گئے، ان کی نماز مکروہ ہو جائے گی. کیوں؟ صف کو پہلے کیا کرو، مکمل کرو. مکمل کرنے کے بعد آپ دوسری صف میں آئیں گے، اور دوسری صف میں کھڑے ہونے کا یہ طریقہ ہے. ایسے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ ایسے کھڑے ہوں گے. شریعت کا طریقہ نہیں بتاتی نہیں شریعت ہم کو. تو بہرحال ہمیں تکبیر تحریمہ کا مسئلہ معلوم ہوا. وہ ہر ایک آدمی اللہ اکبر بولنا لازمی طور پر، بول کر نماز میں داخل ہونا، اور ہر ایک کو سنانا. بہت سے مسلمانوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. یہ بیان کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا، ارے بھائی ہمارے بہت سے مسلمانوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی، اور ان کی سال سال کی نمازیں چلی جاتی ہے بول کے بعد میں معلوم ہوا. اس لیے میں اکثر بولتا ہوں مسئلہ ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ اس مسائل آتے رہیں گے. تو ہم جو پڑھتے ہیں نعبد، جمع کا صیغہ، ایک ہوتا ہے سنگل، سنگولر کہتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے پلورل، جمع ہے نا، جمع. تو اب جمع کا صیغہ کیوں استعمال کریں؟ اس کا ایک جواب ہم دیے. کیا جواب دیے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے اس کے لیے. دوسرا جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرتے معلوم؟ ہم نماز تنہا پڑھتے نہیں یا جماعت کے ساتھ پڑھتے نہیں، تو ہم فقط نہیں ہوتے، یہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں. جماعت میں کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے بھی ہوتے ہیں، مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں. لہٰذا ہم اپنی نماز میں ان لوگوں کو شریک کر کے کہتے ہیں، اے اللہ میں اور تیرے دوسرے بندے انسان اور بندے فرشتے، مخلوق یا اور مخلوق جو فرشتوں کی ہے نا، یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ تیری عبادت کرتے ہیں. ہم اب مانا سمجھ میں آیا؟ ہم کا ہم تیری عبادت. میں اکیلا کھڑا ہو کر بھی نماز پڑھتا ہوں تو میں بولوں گا نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. مانا یہ ہے میں اور فرشتے سارے مل کر تیری عبادت کرتے ہیں. حدیث میں آتا نہیں، ایک حدیث میں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ. حفت بول تو ڈھانک لیتے ہیں. مسجد میں آ کو قرآن کی باتیں چلی تو قرآن کی باتوں میں تفسیر بھی داخل. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مسجد میں جب تفسیر چلتی ہے، قرآن کی باتیں چلتی ہیں، تو اس مجمع کو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں. آپ سو فرشتوں کے پروں کے نیچے بیٹھے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. نہیں مسجد ہے. یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور اس کی تفسیر کرتے ہیں.
ہے نا, اس کا درس دیتے ہیں, اس کی کلاس چلتی ہے, جیسے کہ کلاس چلتی نا, درس دیتے نا, تو کیا کرتے ہیں, حفتہم الملائکہ, بہت سی فضیلت ہے, اس میں ایک فضیلت یہ ہے ملائکہ جو ہے اس پہ اپنے پھروں سے ان کو ڈھانک لیتے ہیں, تو ملائکہ مسجد میں ہوتے ہیں, یہ ایک بات. اور جب بندہ نماز کے لیے آتا نہیں, مسجد میں داخل ہوتا, تو داخل ہونے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ اس کے لیے دعائے رحمت کرتا ہے, دعا کرتے رہتا ہے. کیا حدیث میں کیا ہے معلوم, جب تک بندہ اپنے مصلے پہ رہتا, مصلہ بولے تو نماز پڑھنے کی جگہ, کہاں نماز پڑھنے کی, جب تک بندہ نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھا, یہاں ہم کو نماز پڑھنا ہے یا وہاں ہم کو نماز پڑھنا ہے, وہاں اگر کوئی آدمی بیٹھ گیا وضو کے ساتھ, پوری مسجد مراد ہے, مسجد میں جہاں بھی آدمی بیٹھا ہوا ہے, جب تک بیٹھا ہوا ہے اللہ کے فرشتے جو ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں, اور فرشتے کہتے ہیں, حدیث میں یہ لفظ ہے, اللہم اغفر لہو, اللہم ارحمہو, حدیث کا لفظ. فرشتے کیا کہتے ہیں, اے اللہ ان کی مغفرت فرما, اے اللہ یہ جو بندہ نماز کے لیے بیٹھا ہوا ہے نماز کے انتظار میں, اللہم اغفر لہو, اے اللہ اس کی مغفرت فرما, اللہم ارحمہو, اے اللہ اس پہ رحم فرما. یہ فرشتے کیا کرتے ہیں, ہر مصلی کے واسطے دعا کرتے ہیں, ہر مصلی کے واسطے کیا کرتے ہیں بھائی, بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کب تک دعا کرتے معلوم, جب تک آدمی نئی بات پیدا نہیں کرتا, جب تک آدمی, بولو بھائی, تب تک دعا کرتے کہتے اس پر رحم کر اور اس کے گناہوں کو معاف کر, ایسا بول کے دعا کرتے رہتے ہیں. کب تک, جب تک وہ بندہ نئی بات پیدا نہیں کرتا. نئی بات کا تو کیا حضرت, سمجھ میں نہیں آتا نہیں, صحابہ بھی پوچھے کہ نئی بات کا تو کیا, جب تک اس کا وضو ٹوٹتا نہیں کہ تب تک, جب تک وضو کا ریح نکل گئی, ہوا نکل گئی, ہوا نکلی تو وضو ٹوٹ جائے گا نا, تو وضو نہیں ٹوٹے تک کیا کرتے ہو, دعا کرتے رہتے ہیں. تو فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جب مسجد ہم آتے ہیں تو فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. یہاں تک آتا جو آدمی نماز کے انتظار میں ہے نا, نماز سے 5 منٹ پہلے آ گیا, نماز کے انتظار میں ہے, وہ نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہے, ابھی نماز میں گیا نہیں, انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کس حکم میں ہوتا ہے, نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہوتا ہے. اور جب تک مسجد میں باوضو رہتا ہے, ریح خارج نہیں کرتا, ہوا کو خارج نہیں کرتا, تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور بندہ جو نعبد ایاک نعبد کہتا ہے, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ جو کہتا ہے یہ تو عبادت کو اللہ کے ساتھ خاص کرتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ میں اور میرے ساتھ جتنی مخلوق ہے یہ سب تیری عبادت کرتے ہیں, یہ کہتا ہے. تو ایاک نعبد کا معنی کیا, بولو, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیا معنی ہے اس کا, ہم تیری ہی عبادت, یہ معنی ہے اس کا. بہت بڑا جملہ ہے, خاصا جملہ ہے, سمجھ میں آ رہی بات. بہرحال اور بھی باتیں انشاءاللہ جاری ہوگی عبادت اور تعلق سے, عبادت کے تعلق سے, استعانت کے تعلق سے انشاءاللہ. پہلے ذرا ہمیں سمجھنا, اس کو یاد رکھنا, اور آپس میں تکرار بھی کرنا. تکرار کا تو جھگڑا وہ نہیں کی عربی میں تکرار کا معنی کیا, جو ہم بات کرتے ہیں آپس میں اس کا مذاکرہ بولتے ہیں, مذاکرہ کرنا آپس میں, ہم ان کو سمجھائے, وہ ہم کو سمجھائے, ہم گھر والوں کو کہیں گھر والوں کو سمجھائے, یہ معنی ہے, اتنا معنی ہے, نعبدو کا اتنا معنی ہے, بلکہ ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں. ہم ان کو سمجھائیں گے تو 1 سے 2 مرتبہ ہم بولے, ایک تو سنے پھر ہم بولتے ہیں, تو وہ چیزیں ہم کو یاد ہو جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تکرار کریں گے انشاءاللہ تکرار کریں گے, مذاکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سنانے سے زیادہ عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.